شہیدان کربلا و اسیران کربلا ایک آواز ہے بلند سلوات و جمال محمد و کمال علی و آواز ہے بلند سلوات. آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، ادھر جو بیٹھے ہیں آئیے تھوڑا آگے اٹھ کے آ جائیے. محبوب خدا خاتم الانبیاء کا آواز ہے بلند سلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الرحیم اللہ احد اللہ سمجھا تجد الرحمن مقام سلام. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات. حضرات میں نے آپ کے سامنے کلام الہی کی کسی ایسی آیت کی تلاوت نہیں کی ہے جس سے کوئی واقف ہو اور کوئی واقف نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حضرات مجلس میں تشریف فرما ہیں بحمد اللہ وہ تمام حضرات سورہ مبارکہ یاسین کے ان الفاظ سے بخوبی واقف ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے.
دیکھیے قبلہ، جس سلسلے کی یہ مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات تک پہنچ جائیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، ہر فرقہ کسی نہ کسی امام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی کو امام نہ کہتا، لیکن یہ بھی کرم ہے پروردگار کا، احسان ہے حضرات محمد و آل محمد کا، کہ کوئی امام ابو حنیفہ کی وجہ سے حنفی ہے، تو کوئی امام شافعی کو مانتا ہے، کوئی امام احمد ابن حنبل کو مانتا ہے، کوئی امام مالک کو مانتا ہے، لیکن اگر لفظ امامیہ استعمال ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سے جو گہرا تعلق ہمیں ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور جتنی پختہ تعریف، یا یوں سمجھیں کہ جیسی زبردست ڈیفینیشن امام کی ہمارے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ ایک پورا سلسلہ ہے جس کے ثبوت کے لیے، جس کے دلائل کے طور پر ہمارے پاس آیات قرآنی بھی ہیں اور احادیث رسول بھی موجود ہیں۔ خود خداوند عالم سورہ یاسین میں امام کی پہچان یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ اول ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد کم سے کم یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے جو کسی مسئلے میں کسی سے کچھ پوچھتا نظر نہ آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد بلکہ سب اسی سے پوچھتے نظر آئے، وہ کسی سے کچھ پوچھتا نظر نہ آئے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ آئیے قبلہ گفتگو کا آغاز کریں۔ دیکھیے بہت ہی آسان لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ امامت کے معنی کیا ہے۔ کوئی بھی لفظ اگر استعمال ہوتا ہے عربی میں یا کسی بھی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ امامت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ چلیے آج پوری مجلس اسی کے اوپر ہو جائے کہ امامت کے لغوی معنی کیا ہے، امامت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں قبلہ، امامت کا مطلب ہوتا ہے تقدم علی الغیر، یعنی دوسروں پر تقدم رکھنا، یا پھر آسان لفظوں میں عرض کروں کہ دوسروں سے آگے ہونا۔ تو جو آگے ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ آپ نے بات کو محسوس کیا؟ تو جو آگے ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مولا علی کو امام کیوں سمجھتے ہیں سب کو چھوڑ کے؟ تو بھائی سیدھی بات ہے کہ ہم نے رسول کی زندگی میں دیکھا، رسول کے بعد دیکھا، ہر موقع پر علی ہی آگے نظر آئے۔ آگے نظر آئے یا نہیں نظر آئے؟ علم میں علی سب سے آگے، شجاعت میں علی سب سے آگے، سخاوت میں علی سب سے آگے، حکمت میں علی سب سے آگے، فصاحت میں علی سب سے آگے، بلاغت میں علی سب سے آگے، بدر میں علی سب سے آگے، احد میں علی سب سے آگے، خندق میں علی سب سے آگے، خیبر میں علی سب سے آگے، ہجرت کے موقع پر علی سب سے آگے۔ تو ہر جگہ علی ہی آگے نظر آتے ہیں۔ تو جب ہر جگہ مولا علی ہی آگے نظر آتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ امامت جو ہے وہ مولا علی کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی اگر بالکل آسانی سے سمجھنا چاہیں آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور سمجھانے کا طریقہ دوسروں کو نہیں ہے کہ بھئی مولا علی کے آگے کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ کوئی نظر نہیں آیا، ہر جگہ مولا کائنات آگے نظر آئے۔ تو قبلہ جو آگے ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں بہت آسان، دیکھیں چھوٹی سی تمہید آپ ملاحظہ فرمائیں تو ایک چھوٹی سی امامت ہوتی ہے جس کو کہا جائے وقتی امامت،
یا یوں کہا جائے کہ ٹیمپریری امامت، وہ امامت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ہوتی ہے جماعت میں۔ میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرادہ نماز سے جماعت کی نماز پڑھنے کا ثواب، اس کا اجر کافی زیادہ ہے۔ کسی نے 25 گنا لکھا ہے اور کسی نے 70 گنا لکھا ہے، اس سے زیادہ بھی روایتیں ہیں۔ بہرحال وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہے کہ انسان فرادہ نماز سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس سے دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کی احادیث بھی ہیں، اقوال معصومین بھی ہیں اور علماء کے فتاوی بھی ہیں، تو کہیں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ صاحب جماعت کی نماز کا ثواب جو ہے وہ کم ہے، جماعت کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں اگر نماز جماعت کا اجر بیان کیا گیا ہے، ثواب بیان کیا گیا ہے، تو امام جماعت کے شرائط بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ یعنی ہم الحمدللہ وہ ہیں کہ ہر ایرے غیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے، آج ہم نے نماز پڑھا دی کل تم نماز پڑھا دو، یا پھر ہم یوں کہیں کہ الیوم انت امام، کہ آج تم امام ہو اور اس دن وہ امام ہو جائے۔ نہیں، ہمارے یہاں باقاعدہ نماز پڑھانے والے کے لیے شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط کسی میں نہ پائی جائیں تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ سمپل سی بات ہے یا نہیں؟ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کوئی بھی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیں، یا مثلاً آپ تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو امام جماعت کے شرائط مل جائیں گے۔ امام جماعت کے شرائط میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ سید ہو، امام جماعت کے شرائط میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ مؤمم ہو، امام جماعت کے شرائط میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ایران سے فارغ ہو کے آیا ہو۔ نہیں، سمپل سے شرائط ہیں۔ نماز پڑھانے والے کے ایک صلوات پڑھ دے بر محمد، بہت سمپل آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پاس کہیں کی سند ہو، کہیں کی ڈگری ہو، یہ سب مسائل نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے کہ بھائی نماز پڑھانے والے کے لیے کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ کیا شرائط؟ دیکھیں، اسی سے فضائل کی راہ نکلے گی انشاءاللہ، آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے کہ بھائی پہلی شرط تو یہ بیان کی گئی کہ نماز اس کے پیچھے پڑھی جائے جو اثنا عشری ہو۔ اور کیا صلوات پڑھتے بار بہت، جو اثنا عشری، یعنی میں جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ ہر ایک کے گھر میں کتاب موجود ہوگی، جا کے آپ دیکھ لیجئے گا، اور کتاب میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ میں موبائل ہے، اس پر سرچ کر لیجئے کہ بھائی نماز اس کے پیچھے پڑھی جائے گی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 اماموں کا ماننے والا ہو۔ اگر کوئی 11 اماموں کو مانتا ہو، ایک امام کا انکار کرتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ اثنا عشری ہو، سمجھ رہے ہیں؟ 12 اماموں کا ماننے والا ہو۔ دوسری شرط کیا بیان ہوئی؟ کہ دوسری شرط یہ بیان ہوئی کہ وہ حلال زادہ ہو۔ کیا سنا ہے اس مجمع نے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو یہ کہ وہ حلال زادہ ہو۔ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں۔ تو اب دنیا کی سمجھ میں یہ بات تو آ جائے کہ بھائی ہم عشاء کی نماز پڑھیں جو 4 رکعت ہے، مغرب کی نماز پڑھیں جو 3 رکعت ہے، ظہر کی نماز پڑھیں جو 4 رکعت ہے، عصر کی نماز پڑھیں جو 4 رکعت ہے، یا صبح کی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ قرأت کے ساتھ بھی پڑھائے تو 5 منٹ میں نماز تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن اس 5 منٹ میں ہم امام اسے مانتے ہیں جو حلال زادہ ہو۔ سنا آپ نے؟ نہیں سنا بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو یہ تو بھیا، جب 5 منٹ کی امامت کے لیے ہم حلال زادہ تلاش کرتے ہیں، کم سے کم آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا شرط ہے؟ کہ اس کے بعد شرط یہ ہے کہ وہ نماز کے بارے میں معلومات رکھتا ہو۔ نماز کے بارے میں معلومات رکھتا ہو۔ حالانکہ یہ تو نماز پڑھنے والے کو بھی معلومات ہونا چاہیے، لیکن جو نماز پڑھائے کم سے کم وہ جانتا ہو کہ ارکان نماز کیا ہیں، واجبات نماز کیا ہیں، دیکھیں سنیں قبلہ، مستحبات نماز کیا ہیں،
اور مکروہات نماز کیا ہیں یا شکیات نماز کیا ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اسے علم ہو، تب اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، تب اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے امام تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی صرف جماعت کا امام تسلیم کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے امام تسلیم کرتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسے نماز کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھانے والا پیچھے مڑ کے اہل جماعت سے پوچھے کہ تم یہ بتاؤ کہ واجبات نماز کیا ہے، تم یہ بتاؤ کہ مستحبات نماز کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، تم بتاؤ، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو اب ہمیں بتاؤ کہ اگر جماعت کا امام کچھ نہ جانتا ہو اور دوسروں سے پوچھے تو تم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو جو کائنات کا امام ہو، صلوات بر محمد وآل، جو کائنات کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ تو اگر نماز کے لیے جسے امام بنایا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے بارے میں ہر شے کے بارے میں جانتا ہو، تو پھر جو کائنات کا امام ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے علم کائنات ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر وہ ایسا ہو کہ کسی معاملے میں نہیں کہتا ہوا نظر نہ آئے، پھر وہ ایسا ہو کہ کسی معاملے میں یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے کہ مجھے نہیں معلوم۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی کہ جو آگے ہو اسی کو امام کہتے ہیں، تو وہ نماز میں ہم سے آگے تو اسے امام جماعت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں دھیرے دھیرے سنیں آپ، لیکن بڑی اہم گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک شرط اور ہے، وہ شرط کیا ہے؟ کہ وہ شرط یہ ہے کہ اس میں عدالت پائی جائے۔ اللہ اکبر، اس میں عدالت پائی جائے۔ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات میں بالکل واضح کر دوں، دیکھیں ہمارے یہاں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کو بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ میں ایک بات بچوں کے گوش گزار کر دوں کہ امام جماعت کے لیے عدالت شرط ہے، عصمت شرط نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہی ہونے لگی ہے، صلوات پڑھ دے پر محمد وآل۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عدالت میں اور عصمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عدالت اور ہے، عصمت اور۔ خالی اگر معصومی کے پیچھے نماز پڑھنا تب تو کوئی جماعت میں پڑھ ہی نہ پائے گا آج کل نماز۔ تو عدالت شرط ہے، عدالت ہونا چاہیے۔ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہان کبیرہ انجام نہ دیتا ہو، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ انجام نہ دیتا ہو، اور جو گناہان صغیرہ ہیں ان پر اصرار نہ کرتا ہو۔ گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، یعنی بار بار نہ کرتا ہو، ریپیٹ نہ کرتا ہو، اور گناہان کبیرہ بالکل نہ کرتا ہو۔ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ نماز پڑھانے والے کے لیے عدالت شرط ہے۔ کیا سنا آپ؟ نماز پڑھانے والے کے لیے عدالت شرط ہے۔ دیکھیں قبلہ رسول اللہ کے بعد ہم میں اور دوسروں میں فرق ہی یہ رہا کہ انہوں نے رسول کی نیابت کے لیے بھی عدالت کو شرط بنایا، عصمت کو شرط نہیں بنایا۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل، عدالت کو شرط بنایا۔ دیکھیں قبلہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا اس کے اوپر پورا مناظرہ ہے، عدالت اور عصمت کے اوپر، لیکن اس وقت کو میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے عدالت کو شرط قرار دیا، عصمت کو شرط قرار نہیں دیا، لیکن ہم نے الحمدللہ عصمت کو شرط قرار دیا۔ لیکن قبلہ اگر عدالت کی بات بھی آ جائے تو مولا کائنات سے بڑا عادل کون ہو؟ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد، مولا علی سے بڑھ کے عادل۔ دیکھیں عام طور پر اس طرح سے پڑھا نہیں جاتا جو میں عرض کر رہا ہوں، مولا علی سے بڑا کائنات میں عادل کون ہوگا؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت پہ علی کی عدالت۔ دیکھیں قبلہ دنیا میں کوئی عادل ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی جسٹس، کوئی منصف ایسا نہیں ہوگا جس نے اتنے ادوار میں فیصلے کیے ہوں جتنے ادوار میں مولا علی نے فیصلے فرمائے۔ آپ بتائیے کتنے ادوار ہیں؟ گن کے بتائیے آپ کتنے ادوار ہیں جس میں مولا کائنات نے فیصلے فرمائے؟ رسول اللہ کے زمانے میں، پیغمبر کے سامنے، پیغمبر کے حکم پر، پیغمبر نے کہا یا علی آپ فیصلہ کیجئے، مولا علی نے فیصلے کیے یا نہیں کیے؟
آپ قضائے امیر المومنین اٹھا کے دیکھیں، اس پہ سارے ابواب قائم ہوں گے، رسول کے زمانے کے یہ فیصلے، خلیفہ اول کے زمانے کے یہ فیصلے، دوسرے خلیفہ کے زمانے کے یہ فیصلے، تیسرے خلیفہ کے زمانے کے یہ فیصلے، اور خود جب مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو اس زمانے کے یہ فیصلے. تو کل کتنے دور ہوئے؟ 5 ادوار. رسول کا زمانہ، پھر وہ 3 زمانے، پھر مولا علی کا عہد. ان 5 ادوار میں مولا علی نے ڈھیروں فیصلے فرمائے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کسی خاص فیلڈ میں مولا علی نے فیصلے کیے ہوں، نہیں، ہر طرح کے فیصلے ہیں. جیسے کرمنل کیسز ہیں اس کے بھی فیصلے، سول کیسز ہیں ان کے بھی فیصلے، وراثت کا معاملہ آیا اس کو بھی فیصل کر رہے ہیں، کسی نے کسی کو قتل کر دیا معاملہ پھنسا ہوا ہے اس کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے فیصلے میرے مولا نے فرمائے. سنیں قبلہ، میں آپ کو علی کی عدالت کا ایک معجزہ دکھانا چاہتا ہوں، ذرا آپ محسوس کیجئے. ظاہر سی بات ہے کہ میرے مولا کے بے شمار معجزے ہیں. سورج کو پلٹا لینا یہ بھی ایک معجزہ، ستارے کو بلا لینا یہ بھی ایک معجزہ، مردے کو جلا دینا یہ بھی ایک معجزہ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ زندہ کا مردہ ہو جانا یہ بھی ایک معجزہ، پانی کا گوہر بن جانا یہ بھی ایک معجزہ. نہ معلوم کتنے معجزے ہیں میرے مولا کے. لیکن یہ معجزہ اس طرح کا معجزہ نہیں ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جسے منکرین معجزہ کو بھی ماننا پڑے گا. میں کچھ کہہ گیا آپ ایک صلوات پڑھے بر محمد. دیکھیں قبلہ، آج کل زمانہ عجیب و غریب آ گیا ہے کہ جس آدمی کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی دین کے معاملے میں بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر کوئی معجزہ سنائیے تو کہتے ہیں صاحب یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم پاگل ہو گئے ہو، اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر معجزہ ہی کیسا ہے؟ صلوات پڑھ دے پر محمد. اگر سمجھ ہی نہیں آ جائے، جہاں آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، عاجز ہو جائے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. تو اگر سمجھ ہی میں آ جائے تمہاری کہ کیسے سورج پلٹا تو پھر وہ معجزہ ہی کہاں رہے. لیکن اب جو میں معجزہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اتنے معجزے، اتنے فیصلے میرے مولا نے کیے، ہر طرح کے فیصلے. عرب والوں کے درمیان فیصلے، عجم والوں کے درمیان فیصلے، انصار کے درمیان فیصلے، مہاجرین کے درمیان فیصلے، زوجہ و شوہر کے درمیان فیصلہ، باپ بیٹے کے درمیان فیصلہ، ماں بیٹی کے درمیان فیصلہ. نہ معلوم کتنے فیصلے میرے مولا نے فرمائے، نہ معلوم کتنے فیصلے میرے مولا کے ہیں. معجزہ میں آپ کو دکھاؤں. دیکھیں معجزہ قبلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے مقدمہ لڑ رہا ہو، 2 فریق کے درمیان مقدمہ چل رہا ہو اور لوور کورٹ سے فیصلہ ہو جائے تو ایک جیتے گا ایک ہارے گا. ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا، دوسرے کے خلاف فیصلہ ہوگا. تو جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ کبھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہوتا، وہ جا کے ہائی کورٹ میں اپیل کرتا ہے. کیا سن رہا یہ مجمع؟ دیکھیے وہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کرتا ہے. ہائی کورٹ سے بھی ہار گیا تو سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہارنے والا کبھی مطمئن نہیں ہوتا. ایک جگہ سے ہارے اس کے آگے اپیل، یہاں ہارا اس کے آگے اپیل. میرے مولا کی عدالت کا معجزہ یہ ہے کہ علی نے اپنی زندگی میں نہ معلوم کتنے فیصلے کیے مگر کبھی کسی نے جرأت نہیں کی کہ علی کے فیصلے کے خلاف کہیں اپیل کرے. بھائی صلوات پڑھ دے پر محمد والے. ایک بابا تو بولو صلوات پڑھے پر محمد والے. جمال محمد و کمال علی باواز بلند سلوات. دیکھیں قبلہ 4 سال ہو گئے مجھے یہ مجلس پڑھتے ہوئے. اس کے علاوہ بھی نہ معلوم یہاں کتنی مجلسیں ہم نے پڑھی ہیں. ایک بات میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ بڑے غضب کے خطیب گزرے ہیں، بہت غضب کے خطیب گزرے ہیں. تو وہ زبان کی مجلس پڑھتے تھے. ایک دن مجلس پڑھ رہے تھے، میں نے یوٹیوب پر ان کی مجلس کی کلپ دیکھی تو وہ پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے یہ پڑھا کہ گھروں میں بزرگ چھوٹے بچوں کو رات کو اپنے پہلو میں لٹاتے تھے اور انہیں کہانی سناتے تھے. یعنی یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اس ایج کے بچے ہیں کہ جب بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں ہم ہوں یا اور جو بزرگ بیٹھے ہیں یا اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی تعداد میں وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں
جنہوں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بھئی دادی یا نانی یا اماں یا خالہ یا پھپھی، سمجھ رہے ہیں، کوئی آپ کو پہلو میں لٹا کے کہانی سنا رہا. اور بچپنے میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کہانی سنتے سنتے ہم سو جاتے تھے. اب دیکھیں سمجھنا آپ کا کام ہے. میں اظہر حسن زیدی کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ کہانی سنانے والا بھی اسی وقت تک کہانی سناتا ہے جب تک سننے والا ہوں. ایک صلوات پڑھ محمد سمجھے نا نہیں بھائی، صلوات پڑھ محمد. مطلب آپ کی سمجھ میں آیا؟ آپ کو سننے کے لیے بولنا تو پڑتا ہی ہے. ایک بابا دے بلند صلوات پڑھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا کائنات نے اتنے فیصلے کیے، لیکن کبھی مولا علی کے کسی فیصلے کے خلاف کسی عدالت میں کوئی اپیل نہیں ہوئی. ہاں ایک واقعہ ہے، ہم نہایت پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس جملے کو یہ سمجھیں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اپیل کرنے کی کوشش کی لیکن کورٹ نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا. ہائے آپ مجھے بتائیے بھائی، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا بھائی انہوں نے اپیل تو کی جا کے ہائی کورٹ میں، لیکن ہائی کورٹ نے اپیل کو ایکسپٹ نہیں کیا. ایک واقعہ بہت ڈھونڈ کے ہم نے نکالا جہاں کوشش ہوئی کہ اپیل کی جائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس اپیل کو ایکسپٹ کرنے کی. یہ حج کا سیزن چل رہا ہے، حج ہی کا زمانہ تھا، دوسرا دور خلافت تھا، دوسرے خلیفہ خانہ کعبہ کے باہر مسجد الحرام کے باہر کیمپ کیے ہوئے تھے، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. مولا علی بھی مصروف طواف تھے، مولا علی بھی مصروف طواف تھے. مولا علی نے ایک شخص کو دیکھا جو احرام باندھے ہوئے تھا. اس نے کسی خاتون کی طرف کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھا، اب اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. مولا علی نے دیکھا، علی نیت کے جاننے والے، نظر کو پہچاننے والے، آگے بڑھ کے ایک زوردار تماچا اس کے رخسار پر مارا. میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی نے اس لیے بھی تماچا مارا کہ مقدس مقامات کی حرمت برقرار رہے. میں کچھ عرض کر گیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل. قیامت تک آنے والوں کے درمیان کہ مولا علی نے اس کے رخسار پر تماچا مارا. وہ آدمی پیسے والا تھا، مالدار تھا، اس کو اچھا نہیں لگا. وہ خانہ کعبہ سے باہر آیا، سیدھا اس کیمپ پہ پہنچا جہاں خلیفہ دوم بیٹھے ہوئے تھے. جا کے اس نے ان سے کہا کہ علی نے میرے رخسار پر تماچا مارا، ایسا ایسا ہوا، علی نے میرے رخسار پر تماچا مارا. وہ مجھ سے کہہ بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے میرے منہ پر تماچا مارا. اب عزیزوں اس نے تو اپیل کی، لیکن آپ کو معلوم ہے خلیفہ دوم نے کیا کہا؟ خلیفہ دوم نے کہا کہ عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا. آج اگر کوئی ممبر سے فضائل کے نام پر معارف بیان کر دے تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ غلو کر رہے ہیں، یہ آگے بڑھے جا رہے ہیں. ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ خلیفہ دوم جس کی علی دشمنی جگ ظاہر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا. تو جب وہ علی کو عین اللہ کہہ رہا ہے، ید اللہ کہہ رہا ہے، تو کیا ہم اس سے بھی کہے گزرے ہو جائے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کیا ہے مولا علی؟ ایک بابا تو بلند صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. سنیے قبلہ آپ کے مولا کی عدالت، مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہوں دھیرے دھیرے کہ یمن سے کچھ مال غنیمت آیا. یمن سے مال غنیمت آیا. اس مال غنیمت میں کنیزیں نہیں تھیں، غلام نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، بھیڑیں بکریاں نہیں تھیں، گھوڑے نہیں تھے، حلے نہیں تھے، یعنی کپڑے نہیں تھے. پھر کیا تھا؟
کہ سونے چاندی کے سکے تھے، سونے چاندی کے سکے مال غنیمت میں آئے، سونے چاندی کے سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سونے چاندی کے سکے آئیں گے تو ان کی قیمت تو زیادہ ہوگی، لیکن حجم کے اعتبار سے تو زیادہ نہیں ہوں گے، تو ایک بڑے طبق میں وہ سب رکھ دیے گئے۔ مال غنیمت کے سارے طلبگار آ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ تقسیم کریں۔ دیکھیے آپ میری طرف دیکھیں، ہو سکتا ہے واقعہ آپ کے مطلب کا ہو، تو رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی آپ تقسیم کیجئے، کہا یا علی آپ تقسیم کیجئے۔ مولا علی نے کہا آؤ، لوگ لائن بنا کے کھڑے ہو گئے۔ علی نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ کیسے تقسیم کیا؟ کہ ایک مٹھی اٹھائی انہیں دے دی، پھر ایک مٹھی اٹھائی انہیں دے دی۔ کیا سنا آپ؟ یہ کیا بیٹھ رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ ایک مٹھی انہیں دے دی، ایک مٹھی انہیں دے دی، جو صحابی آتا ہے اس کو علی ایک مٹھی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ اب تو بہرحال تبرک کا مزاج ہی بدل گیا، ماشاءاللہ اقتصادیات بہتر ہو گئے تو تبرک بھی بہتر سے بہتر بٹنے لگا۔ ایک زمانے میں ہمارے یہاں لکھنؤ میں بھی اور میرے خیال میں تمام مقامات پر اسی طرح تو تبرک بٹتا تھا نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں، وہ نمک پارے بٹ رہے ہیں، یہ بٹ رہا ہے، وہ بٹ رہا ہے۔ تو بہرحال مجھے یہاں کا نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں ہر محلے میں کوئی ایک آدمی اس کا اسپیشلسٹ ہوتا تھا، تو وہی تبرک بانٹتا تھا، اس لیے کہ وہ کام آسان نہیں ہوتا تھا۔ یہ تبرک بانٹنا آسان ہوتا ہے، وہ تبرک بانٹنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ کوئی مٹھی بھر کے دے سب کو برابر سے مل جائے، اور اس میں جو زیادہ ایکسپرٹ ہوتے تھے تو وہ اسپیشلائزیشن رکھتے تھے اس میں کہ اگر تبرک کم ہو اور لوگ زیادہ ہوں تب بھی کم نہ پڑے۔ صلوات پڑھ دے سب کو برابر۔ تو یہ تو قبلہ چنے بٹ رہے ہیں یا مثلا نمک پارے بٹ رہے ہیں یا اس طرح کوئی چیز بٹ رہی ہے، وہ مٹھی لے بھر بھر کے بانٹا جا رہا ہے۔ وہاں مولا علی سونے چاندی کے سکے ایک ایک مٹھی اٹھاتے ہیں، اس کو دیا، ایک مٹھی اس کو دی، ایک مٹھی اس کو دی، ایک مٹھی اس کو دی۔ اب سونے کے سکے بانٹ رہے ہیں علی، کیسے؟ مٹھی بھر بھر کے دیے دے رہے ہیں۔ جب 10-12 آدمیوں کو دے چکے تو لوگوں کو بے چینی ہوئی، کہا اللہ کے رسول علی عدالت سے کام نہیں لے رہے ہیں، کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک ایک مٹھی اٹھا کے دے رہے ہیں، اب کسی کو کم ملیں گے کسی کو زیادہ ملیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی رک جاؤ۔ کیا سنا اس بات میں نے؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ایک نتیجہ پیش کر رہا ہے۔ کہا یا علی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ میرے مولا ٹھہر گئے۔ جب ٹھہر گئے تو رسول اللہ نے فرمایا تم سب آؤ، جن کو مٹھیاں مل چکی ہیں، جن کو حصہ مل چکا ہے وہ سب آئے۔ کہا سب اپنی اپنی مٹھی میرے سامنے رکھ دو۔ جس کو جو ملا تھا اس نے سامنے رکھا۔ اب جب سب نے اپنی اپنی مٹھیاں کھول کے رسول اللہ کے سامنے رکھ دی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ذرا ترازو لے کے آؤ۔ کیا سنا ہے اس وقت میں نے؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ کہا ترازو لے کے آؤ۔ ترازو آئے، رسول اللہ نے فرمایا ایک صحابی کی مٹھی اس پہ رکھو، ایک پلے میں رکھی گئی۔ کہا دوسرے کی اس پہ رکھو، اس پہ رکھی گئی۔ کہا اب اٹھاؤ تولو۔ اب جو تولا تو جو کے برابر فرق نہ تھا۔ سنا آپ نے؟ ایک جو کے برابر فرق نہ تھا۔ میں کہوں گا اے اللہ کے رسول، مٹھیوں کو برابر ہی ثابت کرنا تھا، سونے چاندی کے سکے تھے تو گن لیتے۔ کیا سنا آپ نے؟ گن لیتے۔ یہ تلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول کہیں گے یہی تو میں بتانا چاہتا تھا کہ قیامت کا معاملہ بھی علی کے حوالے ہوگا، اور قیامت پہ اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ ایک صلوات اور پڑھو، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ بس عزیزو یہ واقعہ صرف اور صرف اس لیے میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کیا کہ بھائی علی نے مٹھی اٹھا کے دی، تول کے نہیں دی، گن کے نہیں دی، ایک ایک مٹھی اٹھا کے دی اور سب کو برابر سے حصہ ملا۔ تو بھائی کچھ مانو یا نہ مانو، یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ علی کا ہاتھ جو ہے وہ دست عادل ہے۔ ارے کیا سنا اس مجمع نے بھائی؟ ارے اگر کوئی عصمت کو نہ بھی مانے تو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ علی کا ہاتھ دست عادل ہے۔ دیکھیے آج کل یہ مسئلہ بڑے زور و شور سے لوگ اٹھاتے ہیں، لہذا جواب دینا ضروری ہے کہ علی کا ہاتھ کیا ہے؟ کہ علی کا ہاتھ دست عادل ہے۔ اب جس کے دل میں علی بستا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ارے بھیا جو دست عادل ہو وہ دست ظلم پر بیعت کر لے گا۔
صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آج کل کچھ سو کارڈ اپنے بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں صاحب فلاں امام نے فلاں کی بیعت کر لی تھی اور انہوں نے ان کی بیعت کر لی تھی اور انہوں نے ان کی بیعت کر لی تھی. کہاں سے بیعت کر لیں گے بھائی؟ کیسے بیعت کر لیں گے؟ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں بیعت کی کسی کی؟ کہ نہیں. کیوں نہیں بیعت کی؟ وہ کہتے صاحب یزید شرابی تھا، جواری تھا، فاسق و فاجر تھا، کیسے بیعت کر لیتے؟ اچھا اگر مومن ہوتا تو بیعت کر لیتے؟ نہیں سمجھ میں نے کیا عرض کر گیا ہے. اگر مومن ہوتا تو کیا بیعت کر لیتے؟ نہیں قبلہ، یہ بیعت کر ہی نہیں سکتے. وہ بات عرض کر رہا ہوں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. بیعت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے بتائیے کہ نماز ایک بہترین عبادت ہے یا نہیں ہے؟ نماز نہیں چھوڑ سکتے. روزہ چھوٹ سکتا ہے اگر صحت اجازت نہ دے. مستطیع نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے. لیکن نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے. کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہ پڑھ سکو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، ڈوب رہے ہو نیت کر لو. نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. اتنی اہم عبادت ہے نماز. اگر کوئی ذاکر، کوئی مقرر، کوئی خطیب کوئی یہ بیان کر دے جوش میں آگے کہ جب رسول اللہ معراج میں گئے تو جا کے دیکھا کہ پروردگار نماز پڑھ رہا ہے. کیا سنا اس مجمع نے بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے دیکھا کہ پروردگار نماز پڑھ رہا ہے. رسول اللہ نے دیکھا وہ سجدے میں ہے، رکوع کر رہا ہے، اور وہ نماز سیکھ کر رسول آئے اور آگے رسول اللہ نے لوگوں کو نماز پڑھنا سکھایا. کوئی مانے گا، یقین کرے گا، کہے گا یہ پاگل ہو گئے. ہم نے کہا کیوں پاگل ہو گئے؟ اللہ قادر مطلق ہے. جب قادر مطلق ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کہا نہیں صاحب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کہا اس لیے کہ وہ معبود ہے، عبد نہیں ہے. آپ نے غور نہیں کیا. وہ معبود ہے، عبد نہیں ہے. وہ مسجود ہے، ساجد نہیں ہے. وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. تو پتا چلا کہ اللہ نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ وہ معبود ہے. ایسے ہی یہ بیعت اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ امام ہے. بس صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. قبلہ لوگ جو ہیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ صلح کو باعث ثابت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے صلح میں اور بیعت پہ بڑا فرق ہے. بیعت عادل کی جاتی ہے، بیعت معصوم کی جاتی ہے. صلح تو کفار سے بھی کر لی جاتی ہے. ہائے 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 سنا ہی نہیں آپ کیا عرض کر گیا بھائی. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. صلح تو دیکھیں میں آپ حضرات کو یہیں تک لانا چاہتا تھا. سنیں قبلہ، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام. لیکن میں کچھ جذباتی جملے کہہ کے بھی مجلس پڑھ سکتا ہوں. آپ کی داد مل جائے گی، کچھ نعرے لگ جائیں گے. لیکن بہرحال امام کے سلسلے کی مجلس ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا بہت میٹر جو ہے وہ امام کے حوالے سے بھی آپ کے حوالے ہو جائے. پوری توجہ کے ساتھ سنیں قبلہ. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام جن کا نام نامی محمد، جن کا لقب باقر. باقر اگر انگریزی میں لکھیں تو BAQIR. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل. باقر نہیں ہے بلکہ باقر ہمارے پانچویں امام کا لقب. شگافتہ کرنے والا. پانچویں امام کا علم جو ہے بہت مشہور. اس کے بھی اسباب ہیں. میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ولید ابن عبد الملک ابن مروان. ولید ابن عبد الملک ابن مروان مدینے آیا. اس وقت مدینے کا گورنر تھا عمر ابن عبد العزیز. کون؟ عمر ابن عبد العزیز. یہ مدینے کا گورنر تھا.
جب ولید ابن عبد الملک ابن مروان آیا مدینہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ان لوگوں نے دارالحکومت بنایا تھا وہ شام کو بنایا تھا، تو وہاں سے یہاں آئے، تو عمر ابن عبدالعزیز اس کو ریسیو کرنے کے لیے تقریباً 15 میل دور پہنچا اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اور پھر اس کے ٹھہرنے کا انتظام کیا، بہت زبردست قسم کے محل میں، اور تمام اس کی خاطرداری کی، اور یہ اعلان ہوا کہ جو چاہے اور جو ملاقات کرنا چاہے وہ جا کر ولید ابن عبد الملک ابن مروان سے ملاقات کرے۔ عمر ابن عبدالعزیز کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ امام محمد باقر اس سے ملنے نہیں جائیں گے۔ یہ رات کے وقت ہمارے 5ویں امام کے پاس آیا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کا کیریکٹر بھی عجیب و غریب کیریکٹر ہے، بہرحال کچھ لوگ ہمدردی بھی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال بہت سی باتیں ہیں اس میں، پازیٹیو بھی اور نگیٹو بھی، اس وقت اس سے بحث نہیں ہے۔ تو یہ آیا رات کے وقت امام کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ شاید آپ نہ جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے ملاقات کے لیے چلے جائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میرا جانا مناسب نہیں ہے، اور نہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے شہر میں مہمان آیا ہے، لہذا میزبانی ہمارا فریضہ ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ فریضہ ادا کریں اور اس سے ملاقات کے لیے جائیں۔ تو امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ وہ تو اپنے کو امت مسلمہ کا حاکم تصور کرتا ہے، تو وہ یہاں مہمان کیسے ہو گیا؟ وہ تو میزبان بن کے آیا ہے۔ دیکھیے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ تو اس نے کہا کہ شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں، دیکھیے یہ اقرار ہے، اس پہ کوئی داد مجھے آپ سے نہیں چاہیے، لیکن صرف یہ اقرار ہے دوسروں کا ائمہ تحریر کے سلسلے میں۔ اس نے کہا شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ اس سے ملاقات کے لیے چلے جائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے اس کی بیعت کر لی۔ دیکھیے ایک بات سمجھ میں آئی اس واقعے سے، عمر ابن عبدالعزیز کا یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے 5ویں امام نے ولید ابن عبد الملک ابن مروان کی بیعت نہیں کی تھی، تبھی تو اس نے کہا کہ لوگ جو سوچیں گے کہ شاید آپ نے بیعت کر لی اس لیے آپ اس سے ملنے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہاں ایسا بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ لیکن آپ کے جد امام حسن نے شام کے حاکم سے صلح کر لی تھی، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ امام حسن نے اس کی بیعت کر لی تھی۔ آپ نے بہت آسانی سے سن لیا، میں سمجھتا ہوں اتنا آسان معاملہ نہیں تھا جیسے آپ نے سن لیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ عمر ابن عبدالعزیز کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ امام حسن نے حاکم شام سے صلح کی تھی، اس کی بیعت نہیں کی تھی، اور اس وقت تک کسی نے یہ کہا بھی نہیں تھا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ ساری باتیں آج لوگ سامنے لانے لگے ہیں کہ امام حسن نے بیعت کر لی تھی۔ نہیں، بیعت نہیں کر لی تھی بلکہ صلح کر لی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ صلح کفار سے بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے حدیبیہ میں صلوات پڑھتے بار محمد وآلہ محمد۔ بہرحال آخر میں اس نے کہا کہ آپ اگر نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا جائے، تو آپ کے خانوادے کو زیادہ پرابلمس ہوں گی، لہذا آپ اس سے ملاقات کے لیے چلے جائیں۔ بہرحال امام کی ولید ابن عبد الملک سے ملاقات ہوئی، کوئی خاص گفتگو نہ ہوئی، لیکن پھر وہ مسجد النبوی آیا۔ یہ بات خاص ہے جو مجھے اس وقت عرض کرنا ہے، وہ مسجد النبوی آیا۔ یہ ہمارے بچے جو بیٹھے ہوئے میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ ائمہ تحرین کے لیے، خاص طور سے ہمارے امامین کے لیے یا امامین صادقین کے لیے، یہ ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام، ان کو کہا جاتا ہے صادقین، دو سچے، کیونکہ ان کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کی جنگ چل رہی تھی، لہذا لوگوں کو زیادہ موقع ملا ان سے کسب علم کرنے کا، ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام سے۔ تو جب آپ ان کے لیے سنتے ہیں نا کہ یہ علم میں اس منزل کے اوپر تھے، تو میرے خیال میں زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ علم کا مطلب نماز کے مسائل، علم کا مطلب روزے کے ارکان، علم کا مطلب حج کے ارکان، علم کا مطلب زکوٰۃ کا نصاب، علم کا مطلب صرف و نحو، علم کا مطلب انبیاء کے حالات،
لیکن قبلہ آپ ذرا غور تو کریں کہ ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں جو علوم لوگوں کے درمیان تقسیم ہو رہے تھے وہ کس منزل کے اوپر تھے؟ یعنی یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک پورا موضوع ہے، اس وقت تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن پورا موضوع ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب ولید آیا مسجد نبوی میں تو اس نے حکم دیا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے، تو کافی حصہ مسجد نبوی کا گرا دیا گیا تھا، لیکن ایک جگہ پہ تھوڑی سی چھت موجود تھی۔ اس نے آ کے سب دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ گوشے میں امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرمائے، اور امام کے گرد بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام انہیں پڑھا رہے ہیں، درس جاری ہے۔ یہ قریب پہنچا تو یہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ کیا پڑھا رہے ہوں گے، صرف و نحو پڑھا رہے ہوں گے یا مثلاً مسائل شریعہ سمجھا رہے ہوں گے، لیکن جب قریب پہنچا تو اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہی تو فرق ہے غدیر و ثقیفہ میں، سمجھ رہے آپ؟ غدیر جو علم بانٹتی ہے وہ ثقیفہ کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سا علم پڑھا رہے ہیں اور کس بات پہ بحث ہو رہی ہے، اور لوگ سوال کر رہے ہیں اور امام جواب دے رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا آپ پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا یہ جغرافیہ ہے۔ سنا آپ نے؟ یہ جیوگرافی ہے۔ اس وقت جیوگرافی میں ایسٹرونومی بھی شامل تھی، یعنی علم فلکیات بھی جغرافی ہی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا، بعد میں اس کو الگ کیا گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت اس منزل کو کہتے ہیں جہاں خلافت اپنے جہالت کا اظہار کرتی ہوئی نظر آئے۔ یہ کیا؟ صلوات پڑھتے پر محمد والے۔ یہ کیا ہے؟ تو قبلہ یہ ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کا درس، اور اس سے دیکھا کہ جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں وہیں دیکھا کہ 10 برس کا بچہ بھی بیٹھا ہوا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ جعفر صادق ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ ایسا درس پڑھایا جا رہا ہے اور وہاں اتنے بڑے بڑے لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس پہ یہ 10 سال کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بچہ یوں ہی نہیں بیٹھتا، جب امام کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کو یہی پڑھاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ، یہی پڑھاتا ہے۔ تو قبلہ یہ ہے ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ لیکن قبلہ ہمارے پانچویں امام کے جو دروس ہوتے تھے، جو درس امام دیتے تھے، اس پہ جغرافی پڑھائی جا رہی ہے، آپ پڑھیے تاریخ، اس پہ ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پہ ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، اس پہ ریاضی پڑھائی جا رہی ہے، یعنی میتھمیٹکس بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس میں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، اس میں منطق پڑھائی جا رہی ہے، یعنی وہ علوم کے جن سے لوگ واقف ہی نہیں تھے۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، وہ سارے علوم ان کا درس کون دے رہا ہے؟ کہ امام محمد باقر علیہ السلام دے رہے ہیں، اور ان سارے دروس کے ساتھ ساتھ پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں درس عرفان بھی دیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے، درس عرفان بھی دیا جا رہا ہے، یعنی معرفت کا درس بھی دیا جا رہا ہے۔ اور عزیزوں، لکھنے والوں نے لکھا کہ ہمارے ان اماموں کے زمانے میں جو معرفت کا درس دیا جاتا تھا وہ معرفت صوفیوں والی معرفت نہیں تھی۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد، وہ صوفیوں والی۔ اب یہ بالکل الگ ٹاپک ہے، میں کہاں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیلات عرض کروں۔ وہ صوفیوں والی معرفت نہیں تھی کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ اگر تم اس طرح اللہ سے محبت کرو گے تو ایک زمانے میں تم بھی اللہ ہی ہو جاؤ گے یا اس کی طرح ہو جاؤ گے، بلکہ یہ وہ معرفت تھی۔ اب جو علماء نے لکھا وہی جملہ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا یہ وہ معرفت تھی جس کی بنیاد انا للہ و انا الیہ راجعون تھی۔ اور قبلہ پڑھنے والے بھی ایسے آتے تھے کہ امام کے ایک شاگرد کا واقعہ ہے کہ وہ امام کی خدمت میں آتا تھا، درس معرفت حاصل کرتا تھا۔ دیکھیں جن لوگوں کو معرفت کا شوق ہے
میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، لوگ سوچتے ہیں معرفت، کہیں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں صاحب معرف پڑھ دیجئے، یہ پڑھ دیجئے، وہ پڑھ دیجئے. آپ کو معلوم بھی ہے معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں میرے محمد وآلہ. خدا جانے کیوں میں اس ٹاپک کے اوپر آ گیا، اللہ جانے آپ محسوس بھی کر رہے ہیں یا نہیں محسوس کر رہے ہیں. تو ایک شخص تھا جو امام کی خدمت میں درس معرفت حاصل کرنے کے لیے آتا تھا. آتا تھا روز معرفت کا درس، عرفان کا درس حاصل کرنے کے لیے آتا تھا. ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، یہاں تک کہ تقریباً 15 سال گزر گئے. اسے 15 سال تک امام سے پڑھتا رہا. 15 سال تک امام سے پڑھتا رہا. یہ آپ کے 5ویں امام سے 15 سال تک اس نے درس حاصل کیا، معرفت کا درس حاصل کیا. ایک دن امام نے اس سے کہا کہ طاق پر جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ. دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، 15 سال امام سے پڑھ چکا ہے اور امام اس کے گھر میں جا کے نہیں پڑھا رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. سنیے قبلہ، بڑی قیمتی بات ہے، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. پڑھا رہے ہیں امام اس کو. 15 سال کے بعد ایک دن امام اس سے کہہ رہے ہیں کہ طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ. تو اس نے امام سے پوچھا کون سا طاق؟ واقعی باپ رے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اس نے امام سے پوچھا کہ کون سا طاق جس سے میں کتاب اٹھا لاؤں؟ تو امام نے کہا یہ سامنے دیوار پر تجھے طاق نظر نہیں آ رہا ہے؟ 15 سال سے تو یہاں آ رہا ہے. اس نے کہا مولا 15 سال سے جو میں یہاں آ رہا ہوں تو سوائے آپ کے چہرے کے میں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں. بھائی صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ. تو قبلہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ امام کے علاوہ کچھ اور نظر وظر نہ آئے. صلوات پر محمد وآلہ. یہ ہمارے 5ویں امام. تو جہاں ان ساری چیزوں کی تبلیغ ہو رہی ہے وہیں قبلہ دوسروں کو بھی ہمارے 5ویں امام کا تذکرہ کرنا پڑا. علامہ ابن کثیر تفسیر کے امام کہلاتے ہیں. ان کے یہاں تو مسئلہ یہی ہے کہ امام وہی ہوتا ہے جو ابن کثیر ہو. جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے وہ نہیں. ایک صلوات پڑھ دو محمد. انہوں نے جب سورہ کوثر کی تفسیر لکھی، سورہ کوثر کی تفسیر لکھی تو اس میں لکھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اس کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں. وَانْحَرْ، اور قربانی پیش کریں. کوثر سے مراد کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں. کوثر سے مراد، اس بات پر ہمارے مفسرین متفق ہیں کہ کوثر سے مراد کون ہے؟ کہ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی. تو اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو یہ بیٹی عطا کی، ہم نے آپ کو زہرا عطا کی، آپ اس کے شکرانے کے طور پہ نماز پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نماز کی کوئی تبلیغ ہی نہیں ہو سکتی. تو میں اتنا کہ یہ بھائی بیدار ہوئیے کہ رسول اس لیے نماز پڑھیں کہ انہیں زہرا جیسی بیٹی ملی ہے، اور تم اس لیے نماز پڑھو کہ تمہیں زہرا جیسی بخشوانے والی ملی. اور کیا ہوگی؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی پیش کریں. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَانْحَرْ سے مراد فقط قربانی نہیں ہے. وَانْحَرْ سے مراد صرف قربانی نہیں ہے، اس کے اور بھی معنی ہے. کیا معنی ہے؟ کہ 5ویں امام نے ارشاد فرمایا. یہ ابن کثیر شیعہ نہیں ہے، وہ بھی لکھ رہے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی ہے، لیکن ابن کثیر نے بھی لکھا اور الحمدللہ 5ویں امام ہی کے حوالے سے لکھا.
اس نے لکھا کہ ونہر سے مراد رفع یدین ہے. کیا مطلب؟ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا. آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے، اور نماز کی زینت ہے رفع یدین. نماز کی زینت ہے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا. کہاں ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں. نماز کی زینت ہے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا. اور یہ حکم کیوں دیا؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اور کوثر سے مراد ہماری شہزادی، کوثر سے مراد مادر حسین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی ابتدائی میں عطائے کوثر کو یاد رکھنا ضروری. عطائے کوثر کو یاد رکھنا ضروری. اللہ رسول سے کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے، لہذا جب تم مصلی پہ آؤ تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرو. کیا سنا آپ نے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کرو. میں چاہتا ہوں کچھ اعلان بھی ہو جائے، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. کفو کا مطلب زوجہ نہیں، کفو کا مطلب شوہر نہیں، کفو کا مطلب ہسبینڈ نہیں، وائف نہیں، بلکہ کفو کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ. کفو کا مطلب ہوتا ہے ہم رتبہ. تو جو شان فاطمہ کی وہ شان علی کی، جو رتبہ فاطمہ کا وہ رتبہ علی کا، جو مرتبہ فاطمہ کا وہ رتبہ فاطمہ کا، وہ مرتبہ علی کا. تو اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حکم بھی برابر سے ملے گا نا. تو اب اگر سیدہ کے لیے حکم یہ ہے کہ اے نبی جب مصلی پہ آؤ تو سیدہ کی وجہ سے ہاتھوں کو بلند کرو، تو علی کے لیے بھی حکم ہوگا جب غدیر کے ممبر پہ آؤ تو دونوں ہاتھوں کو بلند. امام حسین کی زیارت کی تمنا رکھنے والوں، بن خوشنودی خاتون جنت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، ایک آواز ہے بلند سلوات. تو وہاں بھی رفع یدین. انشاءاللہ غدیر کی محفل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ تشریف لائیں گے. بس عزیزوں سنیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. جس طرح سے آپ سن رہے ہیں یہ ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. بس ایک واقعہ اپنے امام کو اور سنیے. جناب ابو بصیر جن کو شرف حاصل ہوا صحابیت کا، پانچویں امام کے بھی صحابی اور چھٹے امام کے بھی صحابی. جناب ابو بصیر چھٹے امام کے دور میں، یعنی پانچویں امام کے دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، لیکن پانچویں امام کے دور میں باقاعدہ یہ دیکھتے تھے. ایک دن ابو بصیر کے ساتھ ہمارے پانچویں امام مسجد النبوی میں تشریف لائے. دیکھیں سنیں، مسجد النبوی میں تشریف لائے. میں بالکل الگ ڈھنگ سے بہت سے مسئلے حل کیے دینا ہوں، اگر آپ سمجھ رہے ہوں گے تو مولا آپ کو اس کا الگ سے اجر عطا کریں گے. مسجد میں تشریف لائے، ابو بصیر ساتھ ہیں. پانچویں امام نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر ذرا مسجد کے نمازیوں سے پوچھو کہ انہوں نے مجھے دیکھا. ہائے ہائے ہائے، کچھ آپ نے سنا؟ کہیں سے پوچھو کہ تم نے محمد باقر کو دیکھا. تو ابو بصیر نے نمازیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کہیں محمد باقر کو بھی دیکھا؟ تو سب نے ابو بصیر کی طرف دیکھا. ان کے پہلو میں پانچویں امام کھڑے ہیں، کہا ہم نے نہیں دیکھا، ابھی تک وہ مسجد میں نہیں آئے. کیا سنا آپ؟ امام ہیں مگر دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد ہیں مگر دکھائی ہیں مگر دکھائی نہیں دے رہے. لیکن ہم نے نہیں دیکھا. اتنی دیر میں جناب ابو ہارون جو امام کے ایک صحابی تھے، ان کا بھی کہیں کہیں تذکرہ ملتا ہے، وہ آئے. چاہنے والے جناب ابو ہارون وہ آئے.
جب وہ آئے اور وہ نابینا تھے، آئے خدا کے لیے بھائی اب بھی نہ بولیں گے تو کب بولیں گے بھائی؟ وہ نابینا تھے تو جناب ابو بصیر سے امام نے کہا ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ جو نابینا ہے، ان سے پوچھو کہ انہوں نے دیکھا امام کو؟ تو ان سے پوچھا جناب ابو ہارون سے کہ آپ نے دیکھا امام محمد باقر کو؟ تو انہوں نے کہا تمہارے پہلو ہی میں تو کھڑے ہیں۔ سنا سب میں کیا تمہارے پہلو ہی میں تو کھڑے ہیں امام؟ جیسے ہی کہا کہ پہلو میں کھڑے ہیں، ابو بصیر نے کہا کسی نے تو دیکھا نہیں اور تم نابینا ہو، تم نے دیکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نابینا ہوں۔ دیکھیے ابھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ معرفت کا مطلب کیا ہے، سن رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نابینا تو ہوں، مجھے مسجد دکھائی نہیں دے رہی ہے، مجھے مسجد کی محراب دکھائی نہیں دے رہی ہے، یہاں کے لوگ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن امام کا نور، امام کا نور مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ مطلب آپ کی کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ امام سامنے ہے لیکن آنکھوں والے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جو نابینا ہے اسے دکھائی دے رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کسی کو اجازت نہ دے، سن رہے ہیں، اگر یہ کسی کو اجازت نہ دے تو اسے یہ بھی توفیق نہیں ہو سکتی کہ وہ انہیں دیکھ لے۔ یعنی اگر ان کی اجازت نہ ہو تو کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اب کوئی لاکھ کتابیں پڑھ لے لیکن اگر ان کی اجازت نہ ہو تو فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ بس قبلہ بہت دیر میں نے پڑھ لیا، مجھے کہا گیا تھا کہ 1 گھنٹہ پڑھیے، میرے قلب 1 گھنٹہ تو ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل۔ بس آج شب شہادت ہے ہمارے 5ویں امام کی۔ یہ ہمارے وہ امام ہیں، دیکھیے تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بچے کو عام طور پر واقعات یاد نہیں رہتے، لیکن یہ بڑے تجربے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ 2.5 سال یا 3 سال کے تھے تو اس وقت کے سارے واقعات تو نہیں یاد ہوں گے آپ کو، لیکن ایک آدھ واقعہ ہر ایک کی زندگی میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اسے خیال ہوتا ہے کہ ہم گود میں تھے اور یہ واقعہ ہوا تھا، ہم بہت چھوٹے تھے مگر یہ واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ بالکل انسان کی یادداشت میں بیٹھ جاتا۔ تو جب عام انسانوں کا یہ عالم ہے تو جسے اللہ امام بنا کے دنیا میں بھیجے، جو دنیا میں آئے تو اپنے ساتھ علم لے کے آئے، جسے کسی کے پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہ ہو، جس کے بچپنے میں اور اس کی جوانی میں کوئی فرق نہ ہو۔ وہ امام کربلا کے میدان میں کتنے سال کے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے رونے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے امام کربلا میں تقریباً بی بی سکینہ کے ہمسن تھے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے، العطش العطش کی آواز بلند کرتے ہوئے، ان بچوں میں ہمارے 5ویں امام بھی موجود تھے۔ اور عزیزوں، ہمارے امام کربلا کے تمام واقعات کے عینی شاہد تھے۔ ہمارے اور آپ کے 4تھے امام
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو 35 سال تک اپنے بابا پر روتے رہے، کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اکثر امام محمد باقر سے پوچھتے تھے، بیٹا تمہیں تو کربلا یاد ہے نا؟ امام فرماتے تھے، ہاں بابا ہمیں کربلا یاد۔ کہ بیٹا کچھ کربلا کے واقعات سناؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنی یادداشت کی بنیاد پر کربلا کے واقعات سناتے تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام بیٹے سے سن کر روتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایسی مجلس ہوتی تھی جہاں ایک معصوم ذاکر ہوتا تھا، ایک معصوم سامع ہوتا تھا۔ بیٹا سناتا تھا، باپ سنتا تھا۔ کبھی بیان کرتے تھے، بابا ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارے دادا علی اکبر کا جنازہ کبھی فرماتے تھے، بابا ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہمارے جد ایک گٹھری لے کے آئے جس میں ہمارے ماموں کی لاش کے ٹکڑے جمع تھے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کبھی فرماتے تھے، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور آقا حسین عباس کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے آئے، سارے بچوں نے علم کو گھیر لیا۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا ہمارے چچا کو بلا دیجئے، اب ہم پانی نہ مانگیں گے۔ عجب نہیں کہ کبھی بیان کرتے ہوں اور بہت گریہ ہوتا ہو، سننے والے روتے ہوں کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں تیروں پر تیر کھا چکے، زخموں سے چور ہو چکے، تمام بدن پر زخم تھے، تو اس وقت پسر سعد نے 30,000 کے مخصوص لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ لیکن یہ 30,000 کا جو لشکر ہے یہ یہیں پر تذکرہ ہوا ہے، کل 30,000 کا لشکر نہیں تھا۔ روایتیں ہیں 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 9 لاکھ تک کی روایتیں ہیں، لیکن جب حسین زخموں سے چور چور تھے تو وہاں پر یہ عدد سامنے آیا ہے کہ 30,000 کا جو بالکل مخصوص لشکر تھا اس کو پسر سعد نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور یہ کہا کہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں وہ داہنی جانب سے حسین پر وار کریں، جن کے پاس تلواریں ہیں وہ بائیں جانب سے حسین پر تلواریں لگائیں، جن کے پاس تیر و کمان ہے وہ سامنے سے حسین پر تیر چلائیں، جن کے پاس گرد ہے وہ پشت سے حسین کے اوپر گرد سے وار کریں۔ عزیزوں، زہرا کا لال داہنی جانب سے نیزے پڑتے تھے، بائیں جانب جھکتے تھے، بائیں جانب سے تلواریں پڑتی تھی، داہنی جانب جھکتے تھے، سامنے سے تیر آتے تھے، پیچھے جھکتے تھے، پشت پر گرد پڑتا تھا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیتے تھے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو یہ ہمارے 5ویں امام تھے جنہوں نے اپنے بابا کو بھی کربلا کے واقعات سنائے۔ بیٹا سناتا تھا، باپ تصدیق کرتا تھا۔ میرا جی کہتا ہے یہ بھی بتاتے ہوں گے، بابا ہمیں یہ بھی یاد ہے جب آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار پڑا ہوا تھا، اے بابا جو زنجیر آپ کی کمر میں بندھی ہوئی تھی اسی سے مجھے بھی باندھ دیا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزوں، ہمارے وہی 5ویں امام مدینے میں ہیں، کیسے کیسے ظلم، کیسے کیسے ستم امام پر ہوئے۔ خدا لعنت کرے ہشام ابن عبد الملک ابن مروان پر جس نے امام کو زہر دلوایا۔ عزیزوں، ائمہ کو زہر دیا گیا، اکثر ائمہ کو زہر دیا گیا، کسی کو پانی میں زہر دیا گیا، کسی کو انگوروں میں زہر دیا گیا، کسی کو دودھ میں ملا کے زہر دیا گیا، کسی کو رطب میں ملا کے زہر دیا گیا، لیکن ہمارے 5ویں امام کو زہر کیسے دیا گیا کہ گھوڑے کی زین پر زہر دیا گیا۔ قبلہ آپ سنیں گے، ہمارے 5ویں امام پر جب زہر کا اثر ہونے لگا، پورا جسم جو ہے امام کا وہ زہر کے اثر سے زرد ہو گیا۔
हमारे छठे इमाम फरमाते 3 दिन तक मेरा बाबा तड़पता रहा, एक रात नहीं 3 दिन हमारे 5वें इमाम जहर के असर से तड़पते रहे। दिनों पहला वो दिन था जब इमाम में खड़े होने की ताकत न थी, दूसरा दिन आया तो अब इमाम बैठ नहीं पा रहे थे, तीसरा दिन आया अब इमाम को किसी पल चैन न था, करवटें बदल रहे थे या फिर यूं कहा जाए कि इमाम तड़प रहे थे। इमाम जाफर सादिक को बुलाया, बुलाने के बाद कहा बेटा जाफर सादिक, जब मैं इस दुनिया से गुजर जाऊं मुझे अपने हाथों से गुस्ल दे देना, मुझे अपने हाथों से कफन पहनाना, मुझे अपने हाथों से कब्र में उतारना। हर बेटे की यह ख्वाहिश होती है, हर बाप की यह ख्वाहिश होती है कि बेटा उसे गुस्ल दे, बेटा उसे कब्र में उतारे। तकरीबन हर बाप को हमने यही वसीयत करते हुए देखा, लेकिन हाँ करबला में हुसैन है जो कह रहे हैं बेटा सैयदे सज्जाद जब कैदे शाम से छूट के मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कह देना और कह देना कि शर्त वफा यह है कि जब ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद कर लेना। और फिर फरमाया उनसे कह देना कि हमने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब हमारे हाथों में हमारा 6 महीने का बच्चा था, हम अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहे थे लेकिन हमारे बच्चे को पानी न दिया गया, 3 बाल के तीर का निशाना बनाया गया। फिर फरमाया बेटा जाफर सादिक देखो ये रकम अपने पास रखो और मिना में हमारी अज़ा का एहतमाम करते रहना, हादियों को बताना कि मोहम्मद बाकिर को किस तरह से जहर दिया गया, किस तरह से उन्हें शहीद किया गया। मैं कहूँगा मौला आप चाहते थे कि आपकी अज़ा होती रहे, लेकिन हाय करबला जहाँ रोने वालों को भी रोने न दिया गया। अगर ज़ैनब रोती थी तो ताज़ियाना मारा जाता था, सैयदे सज्जाद रोते थे तो जंजीर खींची जाती थी, सकीना रोती थी तो रुखसारों पर तमाचे लगाए जाते थे। अल्लाहु अकबर। अभी ताबूत बरामद होगा, आप हजरात ज़ियारत करेंगे। बस अभी तो 2 मिनट में मजलिस तमाम हो रही है। इमाम का जनाजा चला, अजीजों मदीना था, वतन था, बहुत लोग जनाजे में शरीक हुए, बड़ी धूम से मोहम्मद बाकिर का जनाजा उठा, जनाजा बकी में आया। इमाम की वसीयत के मुताबिक इमाम मोहम्मद बाकिर को उनके बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पहलू में दफन कर दिया गया। अजीजों जनाजा जा रहा था, कंधा देने वालों को हुजूम था, एक दूसरे से कंधा बदलने में सबकत करना चाहता था। अजीजों जनाजों में ऐसा ही होता है, जनाजों पर तीर थोड़ी चलाए जाते हैं, लेकिन हाँ यही घराना है जहाँ इमाम हसन का जनाजा जा रहा है। खुदा लानत करे उस मलूना पर जिसके साथ कुछ लोग आए, इमाम हसन के जनाजे पर तीर चले। इमाम हुसैन जनाजे को लेके फिर घर में आए, चादर को उल्टा देखा तो 7 तीर जनाजे में पैबस्त हो चुके थे। इमाम हुसैन तीरों को निकालते जाते थे, बीबी ज़ैनब बार बार बेहोश हुई जा रही थी। लेकिन मैं कहूँगा बीबी ज़ैनब अभी तो आपने जनाजे में तीर देखे हैं तो आप बेहोश हो रही हैं, अरे करबला में देखेंगी हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ रहे हैं। अरे ज़ैनब ने लाशे को पामाल होते हुए देखा, कभी मदीने को देखा, कभी नजफ को देखा, कभी आवाज देती थी ए बाबा, कभी कहती थी ए नाना, मेरा भैया हुसैन पामाल हो रहा है, कोई मेरे भैया का बचाने वाला।